السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 73 اور 74 کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ پڑھیں گے۔ تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ ثم پھر، قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے، فہیہ تو وہ کالحجارتی پتھروں کی طرح ہیں، او یا اشد زیادہ، قسوتاً سخت ہیں، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارتی بعض پتھر، لما البتہ ایسے ہیں، یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں، منہ الانہار ان میں سے نہریں، وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان میں سے، لما کچھ ایسے ہیں، ان میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں، یشقو جو پھٹ جاتے ہیں، فیخرج اور پھر نکل آتا ہے، منہ الماء ان میں سے پانی، وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان میں سے کچھ ایسے ہیں، لما کچھ ایسے ہیں، یہبطو جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، وما اللہ اور اللہ تعالیٰ نہیں، بغافل غافل، عما اس چیز سے، اس سے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ پھر تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، پھر تمہارے دل اس کے بعد پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، یا اس سے بھی زیادہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کچھ پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہاں اس آیت میں بنی اسرائیل کی ملامت کی جا رہی ہے کہ تم نے اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی تم ایمان نہیں لائے، تمہارے دل نرم نہیں پڑے، تم نے مردہ کو زندہ ہوتے دیکھا، چشمے پتھر سے چشمے پھوٹتے دیکھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا چند پتھر پر مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹے۔ پھر ایک اور نشانی دیکھی کہ آپ کے لیے من و سلوہ اتارا گیا، کہ یہ ساری نشانیاں دیکھ کر، اللہ کے معجزے دیکھ کر، پھر بھی آپ ایمان نہیں لائے، پھر بھی آپ نے توبہ نہیں کی، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ جب اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، ایمان نہیں لائے، تو تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، ان میں سے کوئی خیر کی بات، کوئی نیکی کی بات نکل ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پتھروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ کائنات میں جو سب سے زیادہ سخت چیز کی مثال دی جاتی ہے وہ پتھر ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بھی کچھ صفات بیان کی ہیں، کچھ خصوصیات بیان کی ہیں، کہ کچھ پتھر بھی ایسے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، کچھ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور کچھ پتھروں میں سے پانی نکل آتا ہے۔ یعنی کہ پتھر سخت ہیں، لیکن ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی خیر کی بات، لوگوں کے بھلائی کے لیے، فائدے کے لیے بات نکل آتی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لانے والے، ان میں سے کوئی خیر کی امید کی ہی نہیں جا سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ افتطمعون کیا تم طمع کرتے ہو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں، لکم تمہارے لیے، وقد حالانکہ کانا ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون جو سنتے ہیں، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ بدل ڈالتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، من بعد ما جو عقلوہ انہوں نے سمجھ لیا، وہم یعلمون اور وہ اس چیز کا علم رکھتے ہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون کیا تم طمع کرتے ہو، تم حسرت کرتے ہو
کہ وہ بھی ایمان لائیں تمہارے ساتھ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے اور پھر اس میں تبدیلی کر دیتا ہے انہیں سمجھنے کے بعد، اور وہ اس چیز کا علم بھی رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مدینہ میں بہت سے لوگ یہودیوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ یہودیوں نے ان لوگوں کو بتایا تھا کہ ہماری کتاب تورات میں درج ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی ایک آئے گا، اس کی یہ خصوصیات ہوں گی، یہ علامات ہوں گی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت فرمائی تو بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ تو وہ یہودی جنہوں نے لوگوں کو بتایا تھا، مسلمانوں کو بتایا تھا کہ ایک ایسا نبی آئے گا، لیکن وہ خود کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے، تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ہمیں انہوں نے بتایا ہے کہ اس نبی کی یہ علامات ہوں گی، ہم ایمان لے آئے ہیں، تو وہ ایمان کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ یہودی خود ایمان کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ ان کی حسرت تھی، مسلمانوں کی حسرت تھی کہ یہ یہودی بھی مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے اللہ کا کلام تورات، اس میں بھی انہوں نے تبدیلی کر ڈالی، تورات کے مطابق عمل نہیں کیا بلکہ اپنے نفس کے مطابق تورات میں تبدیلیاں کر ڈالیں، اور وہ اس چیز کو سمجھتے بھی تھے اور اس چیز کا علم بھی رکھتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔